روحان عباس صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا کے حوالے سے عمران خان کنفیوژن کا شکار ہیں. ایک طرف وہ سوشل میڈیا کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہونا چاہیے. ہاں، یہ کہنا درست ہے کہ عمران خان کو لیڈر بنانے میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا اہم کردار ہے. دیکھیں صبا بی بی اور روحان عباس صاحب، ایک بات آپ یاد رکھیں، میرا تقریباً 40 سال کا تجربہ ہے. الیکٹرانک میڈیا وغیرہ تو بہت بعد میں آیا. اس وقت بھی میں ریڈیو کے لیے کام کرتا تھا، وہ 35-40 سال پہلے. تو میڈیا میری بلڈ اسٹریم میں شامل ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کوئی بھی بندہ 100 سال بھی کام کرتا رہے تو اس کا پورا نہیں علم ہوتا، لیکن مجھے خاصی اس کی سمجھ ہے. میں یہ کوئی اتھارٹی نہیں کہہ رہا خود کو. لیڈر بنانے میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا اہم کردار ہے، ایسا نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. میں اس وقت ان کا میڈیا ایڈوائزر تھا جب عمران نے میڈیا جب تک کوئی چیز بکتی نہ ہو وہ نہیں کرتا. بہت سے لوگ یہ یوٹیوب ٹی وی پہ ایسی ایسی چیزیں بیچ رہے ہیں کہ شرم آتی ہے. بڑا حوصلہ چاہیے بندے کو، ٹرک بھی آتا ہو، کام بھی آتا ہو، اور پتہ بھی ہو کہ بھی اس سے بڑا سبسکرائبر بڑھ جائے گا، پر لعنت ایسی. ہمارے ماشاءاللہ بھلے 5-5.5 لاکھ سے ٹھیک ہے، ادروائز آئی نو آل دا ٹرکس. کیا کرنا ہوتا ہے، یہ کوئی کام ہے، چھچوروں والے کام. کوئی غزوہ ہند بیچ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا، وہ کانا دجال. یہ سن 2022 میں یار کو ڈھنگ کی بات کرو. اینی وے، کہنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا جب تک آپ کسی قابل نہیں ہوتے آپ کو منہ نہیں لگاتا. عمران سپر سٹار تھا، ورلڈ کپ جیت چکا تھا، تب بھی میڈیا نے کوئی لمبی چوڑی گھاس نہیں ڈالی. جب تک وہ پالیٹکس میں جیسے جیسے وہ اٹھتا گیا ویسے ویسے میڈیا نے اس کو کوریج دینی شروع کی، چونکہ اس کا ایک ماضی بھی بڑا گلیمرس تھا. ہاسپٹل وغیرہ بنائے تھے، ورلڈ کپ جیتا، تو عام بندے کی نسبت اس کو تھوڑا سا 5% رینج ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہے. میڈیا بڑی خبیث چیز ہے. یہ جتنی پتنگ جو ہے نا، جتنی ڈور مانگتی ہے اتنی ہی دیتی ہے. یہ میڈیا اتنی ڈور دی جاتی ہے. یہ بالکل کہنا غلط ہے. میڈیا خود میں سے کسی کو کیوں نہیں بنا دیتا لیڈر؟ ایسی بات نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں سم پیپل آر گریٹ، سم اچیو گریٹنس اینڈ سم ہیو گریٹنس تھرسٹڈ اپون دم. جیسے ضیاء اللہ اینڈ کمپنی نے، اینڈ کمپنی اسٹیبلشمنٹ، چلو اس کو کھینچ 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 کے نواز شریف کو اتنا سوار کر دیا لوگوں کے سروں پہ. تب تک وہ خیر ہٹ ٹیک یہ وہ ساری واردات سمجھ آ گئی تھی. اچھا، لیکن یہ جو ہے پہلے آپ کے سوال کا پہلا حصہ کہ عمران خان کنفیوژن کا شکار ہے، کنفیوژن کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے جب آپ کی حیثیت بدلتی ہے. حیثیت سے مراد میری یہ ہے کہ جب آپ کا رول بدلتا ہے آپ کو چیزیں اور طریقے سے لگنے لگتی ہیں. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہو تو وہی ڈارلنگ جو ہے نا میڈیا، وہ آپ کو جو ہیرو لگتا ہے کبھی وہ ول لگنے لگتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، اور پھر گائیڈ کرنے والے، مس گائیڈ کرنے والے انسان کوئی عقل کل تو ہوتا نہیں، اس کے آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں. اس لیول پہ جو لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس کی آنکھوں اور کانوں کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. وہ پھر کیا فیڈ کرتے ہیں کیسے. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ اگر دوسری طرف کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہونا چاہیے، کنٹرول کیوں؟ مجھے تو نہیں کبھی محسوس ہوا. ریکارڈ گواہ ہے، کوئی ہوائی بات نہیں. میں کوئی ڈرائنگ روم کی گوسپ کی بات نہیں کر رہا. سال بمشکل ہوا تھا پی ٹی آئی کا، میں نے دھجیاں اڑا کے رکھی. بے شمار لوگوں نے کالمز لکھے کہ میں نے کہا بھائی ہوش کرو. مجھے پی ٹی آئی پسند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کا کو پجاری ہوں یا یہ کوئی اوتار ہیں جھکے مار رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. بڑا لمبا چوڑا. وہ ایک دن تھا جب میں ہماری گیٹڈ کمیونٹی ہے میں نکلا تو مجھے تو کبھی کسی نے نہ روکا نہ ٹوکا، نہ میرا میل جول ہے ہی نہیں، میں سوشلائز کرنے والا بندہ ہی نہیں. مجھے 2-3 بندوں نے، اٹ واز سنڈے، میں میرے مطابق کی ریکارڈنگ کے لیے تو اس زمانے میں جایا کرتا تھا ڈیوس روڈ پہ جیو کے آفس.
تو ایک بزرگ سردیاں تھیں، وہ باہر بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے ہاتھ دیا، گاڑی آگے نکلی کہ میں نے ریورس کی، وہ سڑک کراس کر کے آنے لگے، میں نے روک دیا، میں نے کہا میں خود آتا ہوں۔ گیٹ تک جاتے جاتے 3-4 بندوں نے جو رونے روئے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو میں ظاہر ہے اگلے دن میں نے کالم ٹھوک دی۔ سو یہ مجھے تو کبھی عمران نے گلا ہی نہیں کیا، ہم اس کے بعد بھی ملتے رہے، اب بھی ہم رابطے میں، کبھی گلا نہیں کیا۔ لیکن کچھ لوگ پھر کسی کے ایجنڈے پہ جب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کے پے رول پہ ہیں، ہم سب جانتے ہیں، چونکہ انسائڈرز ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں امام عالم روڈ پہ، میڈیا کے ہی لوگوں، مخصوص ریسٹورینٹس ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، لوگ چھوڑیں۔ سو یہ ہوتا ہے، بٹ اٹس ناٹ آل دیٹ امپورٹنٹ۔ دیکھو میں نے جیل ضرور کاٹی، لیکن میرا کوئی پرچہ ورچہ ضیاء الحق نے بند نہیں کیا، میں باز نہیں آتا تھا۔ 5005 طریقے ہیں بات کرنے کا، لیکن جب آپ کھل کھلا کے آپ پہ خود ٹھپا لگ جائے، مجھے لوگ کہتے ہیں اب کہنا بند کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے، یوں کہیں، یعنی آپ کبھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو آپ پریس کر رہے ہوتے ہیں۔ رام ثناء اللہ کا تعلق سے میں نے کل بات کی ہے، پرسوں یا پتہ نہیں کیا، اپنے پروگرام میں بلیک اینڈ وائٹ میں، سما جو ڈیو ہے وہ کیوں نہیں، میں بھول نہیں گیا، پروگرام میں ہم نے بہت اپریشیٹ کرنا تھا حمزہ کو، جو عید پہ جیسے اس نے پرفارم کیا، میں اگلی بار کروں گا کیونکہ قرض ہے میرے پہ۔ کوئی آدمی اگر کوئی خوبصورت کام کرتا ہے، اس میں بددیانتی یا کھوٹ نہیں ہوتا، کم سے کم میری جہالت ہوگی، بے خبری ہوگی، لا علمی ہوگی، لیکن اگر میری سمجھ میں بات آ جائے، بھلے میں اس پارٹی کو پسند کرتا ہوں نہیں کرتا، اس بندے کو کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ خوبصورت کام، آج مجھے کسی نے بتایا کہ 92 سالہ عورت نے براہ راست انڈیا سے، 92 سالہ، پنڈی میں پتہ نہیں کیا، پریم نواس اس کے گھر کا نام تھا، اس وقت جب پاکستان بنا وہ 15-16 سال کی تھی، انہوں نے کیا امیجیٹلی ہنا ربانی۔ میرا دل اب تک، یہ واک پہ مجھے عطر نے بتایا، میرا دل اب تک ہنا ربانی کو دعائیں دے رہا ہے، یعنی میرے دماغ پہ یہ بات سوار ہے جو آپ سے بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آئی، آج کی بات، 1-2 دن میں شاید اخباروں میں بھی آ جائے۔ سو یہ نہیں ہوتا اس کو کنٹرول کر لو فلانا۔ ہاں سوشل میڈیا وغیرہ سے میں بھی بہت امبیرس ہوتا ہوں جب مجھے کوئی بندہ کو دکھاتا ہے کوئی اس طرح کی بات، فلاں نے یہ کہا ہے، میں سیل فون نہیں رکھتا نا، مجھے اس کا استعمال آتا ہی ہے، لوگ بتاتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ یار ہمارے ملک میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، بزرگ خواتین، بندے، وہ سارے اس گند کو دیکھتے ہوں گے، ان کو حیا نہیں آتی۔ گجرانوالہ سے وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اس وقت جرنیلوں اور لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہے، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں بات سنیں، ہم بہت سے لفظ جب بولتے ہیں نا تو لفظ وہی ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، یا اس کی شدت میں۔ آپ کہتے ہیں گرمی ہے، میں کہوں بہت گرمی ہے، فرق ہوتا ہے۔ اب یو ٹرن کا ایک میں نے آج پڑھی ہے، عمران نے مثال بڑی خوبصورت دی ہے کہ وہ اس کو تو بلکہ تاریخ میں کہتے ہیں کہ وہ جنرل ویدر، اس نے ہٹلر اور نیپولین کی دھجیاں اڑا دی، جنرل ویدر، ادروائز جو پتہ نہیں روس کا حشر نشر کر دیتے۔ سردیوں نے وہ نقصان پہنچایا ان کو، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان کی فوجوں۔ عمران نے آج یہ مثال دی ہے اور بالکل ٹھیک دی ہے، فوری طور پہ اول تو ان کو پہلے ہوش کرنی چاہیے تھی کہ جب ہم یہ اٹیک ہم لانچ کر رہے ہیں اس وقت روس کا موسم کتنا خوفناک ہو، ڈھکا چھپا تو نہیں ہے، بچہ جانتا ہے، جو تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہے اس کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے، جو گیا اس کو تو خیر بہت اندازہ ہے، جو نہیں گیا اس کو بھی پتہ ہے، تو ہوش کرو، تو موسم ہی نہیں۔ اچھا جب موسم شروع ہوا ریٹریٹ کر لیتے، مکمل طور پہ برباد ہو گئے، تو اس کو آپ یو ٹرن کہو گے جی، روس فتح کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھاگ گئے یا برباد ہو گئے، اگر ہاں برباد ہوئے تو اس سے بہتر تھا ریٹریٹ کر لیتے۔ تو اگر ان معنوں میں عمران کہہ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیا کرو گے اگر آپ ایک غلط موڑ مس کر جاتے ہو؟ یہ دیکھو اپنی انٹرپریٹیشن کی بات ہے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں نے ادھر مڑنا تھا، میں بھول گیا بے دھیانی میں، یا میوزک سنتے ہوئے یا دوستوں کے گپ لگاتے ہوئے گاڑی آگے نکلی، وہی اگلا تو میں یو ٹرن لے کے اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا۔ سو بہت سے لفظ وہ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہو، جو لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں یو ٹرن پہ وہ بھی کر سکتے ہیں،
اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے, سچویشن کیا ہے, اس پہ یو ٹرن لینے کے لیے ہی ہوتے ہیں. آصف علی مردان سے تلاوت شاہ, پہلی بار میں نے یہ نام سنا ہے زندگی میں, جنگ سے تلاوت شاہ. اور محمد مجید ہیں لاہور سے, خوبصورت نام ہے. اچھا سوال ہے جی, کہا جاتا ہے بری سے بری جمہوریت بھی بہترین اور آمریت سے بہتر ہوتی ہے. کیا آپ پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتا. میں ہر سانس کے ساتھ اس جمہوریت پہ 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں. آپ نے کیا کہا, اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ بری سے بری جمہوریت بھی بہترین. یہ بری بھی نہیں ہے. ایک اور ہوتا ہے جی جھگڑالو ہے, فلانا ہے, کچھ اجی ہے جی, اس میں وہ کیا کہتے ہیں, وہ سگڑ نہیں ہے فلانا. ایک باقاعدہ آپ شوقیہ طبائع ہے, اس کا آپ کیا کرو گے؟ یہ بری سے بری بھی نہیں ہے, یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. اور کچھ تو خدا کا خوف کرو. جمہور تو عوام کو کہتے ہیں, عوام کی نمائندگی اسمبلیز میں, سینٹ میں زیرو. عوام کو تم نے اجاڑ کے رکھ دیا. اچھا چلو جی نہ دو, عوام چونکہ چبل ہیں, رہنے دو, ایگریڈ. تو تم نے ان کو بیچ ہی دی ہے, تم نے تو ان کی اولادیں بیچ دی, اور تم لوگوں نے بیچی ہیں. عمران تو 3.5 سال کا پھیرا, کس حالت میں اس کو ملک دے گئے, ان کو بتانا بھی نہیں آیا قوم کو اس وقت, بیوقوفوں کو. وہ بتاتے ہوئے اتنا قرضہ ہے, اور اگر ہم بالکل اس کو یہیں جیم کر دیں, نیوٹرل کر دیں, تب بھی اس حساب سے اس کا سود اور پھر فلانا بڑھتا رہے گا. اور یوں پہلے دن ایک تقریر میں ایکسپلین کر دیتے, پھر 3 مہینے بعد کرتے, پھر 3 مہینے بعد کرتے. پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آ جانی تھی. یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. کیا ہے یہ چڑیل ہے جس نے ایک حسین دوشیزہ کا روپ دھارا. جو اس کے گلے ملتا ہے, چڑیل اس کے یہاں شارک میں پنجے گاڑ دیتی ہے. ختم. میں 20,000 طریقوں سے اس پہ لعنت بھیج چکا ہوں. کہتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں یہ ووٹ لے کے نہیں چھین کے آتے ہیں. غریب لوگ بھوکے ننگے, تھانے داروں سے ڈرے ہوئے, فلانوں سے ڈرے ہوئے. وہ بھائی میں یہ مثالیں بھی دے کے تھک گیا ہوں کہ جس کے پیروں کے نیچے زمین نہیں, سر پہ چھت اپنی نہیں, اس کی رائے کیسے اپنی ہو سکتی ہے؟ وہ تو قیمے والے نان کھلا کے, کوئی ماڑی موٹی فیور دے کے, اس کو 10-20 ہزار روپیہ دے کے. آج دیکھا نہیں الیکشن کے دوران نوٹ بانٹتے ہوئے, پتہ نہیں کون تھا, لوٹا ٹائپ والا. تو اس لیے یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. جملہ ٹھیک ہے آپ کا کہ بری سے بری جمہوریت بھی جو ہے آمریت سے بہتر ہوتی ہے, لیکن ایکسپشنز بھی ہوتی ہیں زندگی میں. بعض اوقات آمریتیں, شیر شاہ سوری بر صغیر کی تاریخ میں ووٹ لے کے آیا تھا. آج تک اس ہندوستان میں, اس پاکستان میں کوئی اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں گوروں نے لکھا, گوروں نے, کہ آدھی رات کو بوڑھی اور اکیلی عورت آدھی رات کو سونا اچھالتی ہوئی جنگل میں سے گزرے. کسی کی جرت نہیں تھی. شیر شاہ سوری کا دور حکومت. یہ ایکسپشنز ہوتی ہیں اس میں. احمد علی ہیں جی حیدرآباد سے, کیسر ملک سرگودا سے, انیس الرحمان سرگودا سے, حمایت علی بھکر سے. وہ کہتے ہیں جی فی الحال تو پنجاب میں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے تحریک انصاف اور نون لیگ میں کھینچا تانی جاری ہے. تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں پنجاب حکومت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں پنجاب کے لیے پرویز الہی اور حمزہ شہباز میں سے وزیر اعلیٰ کے طور پہ کون بہتر ہے؟ دیکھیں آپ کا سوال ہی مناسب نہیں ہے. پرویز الہی ایک سینئر پولیٹیشین ہے, ان کی عمر گزری, وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر رہے, وہ چیف منسٹر پنجاب رہے, اور ان کے زمانے کو لوگ آج بھی بڑی عزت, احترام اور محبت سے یاد کرتے ہیں. ٹھیک, ان کا تجربہ, وہ کتنی بار اسپیکر رہے. تو ابھی ہمیں حق بالکل نہیں پہنچتا کہ ہم حمزہ شہباز پہ کوئی تبصرہ کریں. اور ان لوگوں نے کوئی عقل مندی نہیں کی, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. مثلا میں حمزہ کا اگر ہوتا ہمدرد, دوست یا تعلق ہوتا, تو میں کہتا یار نہیں, پہلے ذرا ایک آدھ وزارت کر لو. لیکن خیر وہ ان اے وے اس کو تجربہ تھا, چونکہ والد اس کے اتنی دیر 2-3 بار وہ بھی رہے چیف منسٹر, پہ تیار ہے, تو خیر وہ بات نہیں. لیکن ہی از ٹو ینگ.
ابھی انتظار کریں. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب عید پہ اس کی پرفارمنس میں نے حمزہ کی دیکھی. بزدار بیٹھا ہوتا تو سوائے اوجڑیوں کے ڈھیروں کے شہر میں ہونا کچھ نہیں تھا. مشکل ہو جاتا, بدبو آتی تھی. ہی ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب. وہ بزدار صاحب نے کوئی ایک آدھ جگت بھی ماری ہے, جیسی ڈھیلی ڈالی جگت ہے ویسے ہی وہ ڈھیلے ڈالے خود ہیں. تو لیکن آپ کا کو کمپیرزن جو ہے نا, یہ بڑا غیر مناسب.